مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ڈیمیجنگ ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کی اپوزیشن کو اس میں سپیس ملے گی کہ دیکھیں جی یہاں پر تو پھر وہی اپنی انڈسٹری، اپنی فیکٹری، اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ نون کا کوئی دوست جو ہے اس وقت موجود ہوتا. سر نون والے یہاں آتے نہیں ہیں، ورنہ ان کو ضرور لیتے اور ان کا موقف لیتے اور کوشش بھی کرتے رہے، لیکن وہ یہاں پر بوائیکاٹ ہے، آتے نہیں. بہرحال اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھیے کہ پی ایم لیول، پی ایم آفس لیول کے جو ہے نا وہ، یا پی ایم کے لیول کے جو ہے نا وہ کوئی کنورسیشن ہے اور وہ لیک ہو جاتی ہے. اس کو دیکھ لیجیے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور دوسرا معاملہ بھی جو ہے نا وہ بھی خاصا سنجیدہ ہے. اس کو بھی جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ ہم جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں نہیں ہوتے، سینیٹر ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں یا لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، تو سفارشیں کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے. تو یہ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے، اور اسپیشلی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور وہ معاملہ جب اور اس کی جو ہے نا وہ سویئر ہو جاتا ہے، جب اس کو آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ تجارت کے حوالے سے یا کوئی چیز لینے یا دینے کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے. میں ان دونوں چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں اس جو لیک ہوا ہے یا جو اس کا سیکیورٹی کی صورتحال ہے یا وہ کنورسیشن جو لیک ہوئی ہے اس کو بھی نہیں، اور جو اگر کانٹینٹس ہیں اور اگر کانٹینٹ جو ہے نا وہ ایڈمیٹڈ ہے تو اس کو بھی میں سپورٹ نہیں کر رہا کہ یہ غیر مناسب بات ہے. اس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. بھلے بزنس کیجیے مگر بزنس اس وقت کیجیے یا وہ لوگ کریں جو گورنمنٹ میں نہیں ہوتے، اور گورنمنٹ اور اس کے درمیان ایک لائن ہونی چاہیے. اگر آپ وہ لائن نہیں کریں گے یا ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو یہ ہماری سیاست سے تو ویسے بھی لوگ بہت تنگ آئے ہوئے. یہ نہیں کہ ہماری سیاست سے، میں اپنے والی سیاست سے کہہ رہا ہوں، میں فاروق حبیب شاہ والی کی سیاست سے بھی، وہاں پہ بھی یہی حال ہے. نہ یہاں چڑھائی اچھی ہے نہ اترائی اچھی ہے، بلکہ جو پلین ہے وہ بھی نہیں اچھا. جو کچھ وہ استعفوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آج تو وہ موقف ہی بدلی ہو گیا وہ عمران خان صاحب. بہرحال وہ اس وقت چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے اس پہ بات نہیں کرتے. استعفوں کے حوالے سے کیا، میں آپ کی بات ذرا اس کو کلیئر کر دیں. استعفوں کے حوالے سے کہ جی میں تو آنے کے لیے تیار ہوں، اگر جو ہے نا وہ کمیشن قائم کر لیا جائے. ہاں سائفر پہ تحقیقات ہو جائیں تو میں پارلیمنٹ آنے کو تیار ہوں. اور اوبیسلی وہ کہتے ہیں ڈائیلاگ کریں، ڈیٹ دیں الیکشن کی، تو بھی میں آنے کو تیار ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو، ایک تو ظاہر ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کی واقعی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے کس طریقے سے ہوا ہے. اور ظاہر ہے ایک اہم آفس ہے پی ایم آفس، بلکہ ملک کا سب سے اہم آفس ہے جہاں پر بہت اہم میٹنگز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے. کون ہے جو اس حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا کروانا چاہتا ہے، کس حد تک جو ہے چیزوں کو لے جانا چاہتا ہے، یہ ہمارے سامنے سوال اس وقت کھڑا ہوا ہے. اور جو کانٹینٹ ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تشویش ہے کہ جی اگر یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، آج بھی ہوں گی، تو ایک تو ظاہر اپوزیشن ہے آپ کی جس نے یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے، لیکن عام بندے کو تو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. عام بندہ تو آج بھی روٹی کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی سفارشیں جو ہے وہ چلتی ہیں، کام ہو جاتے ہیں. عام بندہ سالوں جو ہے انتظار کرتا ہے اپنے کسی اپروول کے لیے، اپنے کسی ایک لیٹر کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے. شرمیلا صاحبہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اس وقت حکومت ہے وہ آئی ہی انہی معاملات کے لیے ہے. ابھی ایک اجلاس بھی چل رہا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کے یہاں بھی، یہ جو اتحادی ہیں ان کے یہاں بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے اس آڈیو لیک والے معاملے پہ، یا پھر نون لیگ کا جو اجلاس چل رہا ہے اسی کا فیصلہ جو ہے وہ منظور کیا جائے گا؟ دیکھیے، ٹو بی ویری آنےسٹ وتھ یو عباسی صاحب، اس وقت جو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کا فوکس ہے وہ صرف اور صرف سیلاب زدگان کی بحالی ہے. ہم اس وقت بالکل بھی سیاست نہیں کر رہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کون کیا کر رہا ہے، کون کیوں کر رہا ہے. یس دیر آر پریسنگ ایشوز، لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ ہے جو پاکستان میں اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا ہے اس کو کس طریقے سے دوبارہ بحالی کی طرف لے کے جائیں، کس طریقے سے لوگوں کے گھر بنے، کس طریقے سے لوگوں کو روزگار دیں، ریلیف پہنچائیں. اگین اکنامک کنڈیشن بد سے بدترین ہو گئی ہے سیلاب کے بعد. کیسے ہوگا یہ فوڈ انسیکیورٹی، امپورٹ بل مزید انفلیٹ ہوگا، یہ بہت بڑی کنسرنز ہیں.
جہاں تک آڈیو لیک کا تعلق ہے، دیکھیں دس از کنسرننگ ون پرٹیکولر فیملی، پرائم منسٹر ہے، ان کی فیملی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہتر جواب تو وہی دے سکتے ہیں. لیکن میرا اور میری جماعت کا جو ایک کنسرن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے کہ دس از اے ہیوج ٹریمینڈس سیکورٹی لیپ. اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بیکاز دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ تنقید تو بالکل آئے گی کہ جی چلیں اقتدار میں ہے، ایک ہی فیملی ہے تو ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں، لیکن تنقید کرنے والے بھی تو ان کا بھی دامن صاف نہیں ہے نا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، میں اس پہ ایلیبوریٹ نہیں کر پائی، اب کر دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا تھا پہلے. بوزدار صاحب تو حکومت چلا نہیں رہے تھے، وہاں فرح گوگی بیٹھی ہوئی تھیں، وہ کس کی دوست تھیں، کیا کنیکشن تھا. پھر عمران خان صاحب کی بہن حلیمہ صاحبہ، ان کی سلائی مشین کے ایشوز، مطلب اٹ واز ڈرٹی. مطلب یہ ہمیں وہ گھڑی کا معاملہ، مطلب ایک گھڑی کا معاملہ دیکھنا کہاں سے کہاں پہنچی، کہاں بکی وہ اور کس طرح پتہ چلی. تو جس طریقے سے پوسٹ ایون آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ آپ کہہ رہی ہیں برابر ہو گیا. اگر پچھلی حکومتوں پہ جو الزامات تھے وہ ان کی حکومت پر بھی وہی الزامات رہے اور اب سب برابر ہو گئے، آپ یہ کہنا چاہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک جماعت جو انصاف کا نعرہ لگاتی ہے، جو بڑی امیدیں لے کے سلیکٹ ہو کے حکومت کے اندر آئی تھی، لوگوں کو بڑی توقعات تھی ان سے کہ دے وڈ بی ڈفرنٹ دین دا ریسٹ آف دیم، لیکن انہوں نے اس سے بدتر کیا. وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی رشوت لے رہے تھے، ڈپٹی کمشنر کی بھی پوسٹنگ پہ رشوت لے رہے تھے. تو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ کون کس کو کیا منہ دکھائے گا. فاروق صاحب یہ مجھے بتائیے گا، عمران خان صاحب نے ہفتے کو اعلان کرنا تھا کوئی اہم، وہ اعلان بھی نہیں کیا، اور شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈفرنٹ نہیں ہیں ہم سے، آپ کی حکومت کے اوپر بھی یہی الزامات تھے، آپ کے بھی پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا بزدار صاحب کے دور میں کس طرح پیسہ چلتا رہا، فرح گوگی صاحبہ کا کیا کردار تھا. تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو چیزیں آپ کی طرف سے بھی ہوتی رہی ہیں، بس برابر ہی ہے معاملہ ہمارا. آپ کا نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ان سے فرق نہ ہوتے تو یہ 13 جماعتیں کے ساتھ پھر ہمارے خلاف اتحاد بنا کے تو نہ کھڑی ہوتی، یہ تو پھر ہمارے ساتھ ہوتی. ہم ان سے یقیناً ہمارا جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے، اور نہ ہم تو مسٹر 10% ہیں، نہ مسٹر 100% ہیں، نہ ہم گندم بیچ کے کھاتے ہیں، نہ ہم بچوں کی دوائیاں بیچ کے کھاتے ہیں، جو کہ سندھ کے اندر پچھلے 15 سال سے ان کی مسلسل حکومت ہے. وہاں پر جو حالت دار ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہاں پر بارش آتی ہے کراچی ڈوب جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ وڈیرا سندھ کے ہاری کا پانی چوری کر لیتا ہے، وہاں پر جو ہے سب لوگوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سفارشی کلچر بھی ہے، بچوں کرپشن ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. کرپشن ختم کرنے جائیں گے تو پھر تو کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے. یہ اس قسم کی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سفارشی کلچر ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، حکمران جو ہے وہ اپنے لیے اور قانون سمجھتے ہیں، عام آدمی کے لیے اور قانون سمجھتے ہیں. یہ باتیں کسی ذمہ دار کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. آپ جب کسی منصب کے اوپر موجود ہوں، کسی حکومت کا حصہ ہوں، تو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ تو ایک کلچر بن گیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا سر کہ مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو تباہ کرنے والے آپ لوگ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ الزام تو اب سب پر ہی آ گیا نا. آپ کی حکومت میں ندیم بابر صاحب تھے، انہیں کہا جاتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ نے انہیں ہٹایا بھی. میں ذرا گزارش کر لوں نا، سن تو لیں، گزارش سن لیں، سوال سن لیں سر، پھر اس کے بعد جواب دیجیے گا. دوسری چیز یہ کہ ہیلی کاپٹر عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیوں کرتے ہیں، اور بہت سارے الزامات پھر آپ لوگوں کے اوپر بھی لگے ہیں. تو اب جس طرح بھی کامران صاحب بھی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو سفارشی کلچر ہے، یہ جو انفلوئنس کا کلچر ہے، یہ جو گورنمنٹ میں آ کر اپنے مس یوز آف پاور ہے، انہوں نے کہا یہ تو اب ہر پارٹی کے اندر یہ کلچر بن چکا ہے، وچ از انفارچونیٹ. لیکن یہ تو ہمیں دکھتا رہا، یہ تو ہوتا رہا کہ انفلوئنس ہر حکومت میں چلا ہے، آپ کی حکومت میں بھی چلا ہے. نہیں دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا، آپ بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے آن نیشنل میڈیا. پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پھر عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کوئی قانون ہے ہی نہیں. آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غلطیاں کسی حکومت میں ہوتی بھی ہیں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور نہ کیا جا سکتا ہے. ایک بریک لیں، مجھے مکمل کر لیں. جی کر لیں میں نے بریک لیں. وزیر اعظم بن جائیں اور وزیر اعظم بن جائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ اس کو جو ہے اس کلچر کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، پھر کامران مرتضیٰ صاحب